معاشرے میں بڑھتے ہوئے انتشار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ نا ہر ایک کی جو انفرادی شخصیت ہے اسی کے رویے کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا، کسی کی بات کو برداشت نہ کرنا، فوراً جواب دینے کی کوشش کرنا، حاوی ہونے کی کوشش کرنا، اس طرح کی ظاہرہ جو عادات ہے وہ انتشار کا سبب بنتی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم انتشار کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ ہم کم، جس سے کم ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اور میں، ہم دو لوگ مل کر تو اس کو اکیلے تو نہیں کم کر سکتے. اس میں گھر کو، ایک پورے یونٹ کو جو بنیادی اکائی ہے کہ گھر کے، تو اس کو پورا کردار ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو بنیادی یونٹ مطلب جو آپ لفظ کہہ رہی ہیں، کیا مطلب ہے اس ورڈ کا؟ کیا ہے یہ بنیادی یونٹ؟ اس سے میری مراد ہے وہ گھر، وہ اکائی، وہ یونٹ جس میں ماں باپ، بیٹا بیٹی یا بہن بھائی موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بنیادی جو یونٹ ہے، اس میں جب ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اور وہ ان کو سکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دوسروں کی بات بھی تحمل سے سنی جائے، دوسروں کی بات بھی برداشت کی جائے، بہن بھائیوں میں کوئی بات ہو رہی ہو تو وہ ان کو تربیت سے بہترین بنانے کی کوشش کرتی ہے. تو اسی طرح پھر انتشار کو دور کیا جا سکتا ہے نا. انفرادی طور پہ تربیت اچھی ہوگی تو ظاہر ہے باہر کے ماحول میں جا کر بھی بچے ویسے ہی اپنے آپ کو ظاہر کریں گے. ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اسی لیے ایک دوسرے کی بات بھی مانتے ہیں. اچھا، مطلب وہ تو ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہی کہ وہ مل جل کر رہتے ہیں اتفاق سے ایک دوسرے سے، وہ تو ٹھیک ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہ رہے ہیں، لیکن اس کا انتشار سے کیا تعلق ہے؟ ایک دوسرے سے مل جل کر رہنے سے انتشار کیسے دور ہوگا؟ بھائی میں اس کی ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو وضاحت کر دیتی ہوں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہوگا جس طرح گھر میں دو بچے ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا بیچارہ ہمیشہ دبا ہی رہتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے کہ جو حاوی ہونے والا بچہ ہے اس کی ٹریننگ اس طرح سے کرے، اسے بتائیں کہ بیٹے اس طرح سے لوگ تمہیں معاشرے میں اچھے نظر سے کبھی نہیں دیکھیں گے، اور جب اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا تمہارے بھائی کا یا بہن کا، تم اس کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتے ہو. تم تھوڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، اپنی بات کہو، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اس کے اوپر ہی چڑھ جاؤ یا اسی کو زبردستی بنانے کی کوشش کرو. اس طرح وہ بھی سوچے گا دل میں کہ میری اس طرح سے میری والدہ کہہ رہی کہ یہ اچھا کس طرح سے بن سکتا ہے زیادہ، گویا میں سب کی نظر میں اچھا کردار ادا نہیں کر رہا ہوں، تو وہ یقیناً اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. پھر آپ دوسرے بچوں کو لیں گے کہ بیٹے تم بھی ہر ایک بات پر اتنے ڈسہارٹ نہ ہوا کرو، تھوڑا صبر و تحمل تم کر لیتے اچھی بات ہے، تم بھی معاشرے میں بہت اچھی نظر سے دیکھے جاؤ گے اگر تم اسی طرح صبر تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے رہے. اب دیکھیں آپ نے دونوں بچوں کی تربیت کر دی، دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیا، تو وہ دونوں معاشرے میں اچھی نظر سے دیکھے جائیں گے اور یقیناً دونوں اپنے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں گے. یہ ساری عادات جو ہے بچپن ہی سے بچوں میں پروان چڑھائی جائیں. مطلب آپ بچوں کو بتا دیں کہ یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، اچھی آپ نہیں کرنی ہے، بری باتوں سے آپ نے دور رہنا ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. وہ تو ٹھیک ہے، مطلب اب آپ نے بتا دی کہ لیکن اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم تو ظاہر بات صرف گھر میں ہی نہیں رہتے، ہم لوگ باہر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو باہر ماحول جو ہمارا ہے اس میں ایز اے ہول ہم انتشار کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہم نے ہمیشہ گھر میں تو نہیں رہنا، چار دیواری میں نہیں رہنا، تو اگر ہم باہر جاتے ہیں تو اس میں ہم انتشار کو کس طرح کم کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم اس طرح سے کم کر سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر گھر کی تربیت ہوگی تو باہر بھی جا کے انتشار میں کمی کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. اب دیکھیے ایک بچہ گھر میں بزرگوں کا ادب کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، باہر جا کے بھی وہ یقیناً اس بات پہ سوچے گا کہ یہ میرے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میں ان کو بات بے شک وہ صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن وہ ان کو ٹیکل کرنے کا یا اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ضرور سوچے گا اور تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنے لیمٹس کے اندر جب بات کرنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً وہ بات انتشار کی طرف نہیں جائے گی، جذباتی نہیں ہوں گے. شائستگی سے جب بات کہے گا تو یقیناً وہ بزرگ بھی دل میں سوچیں گے کہ بات تو اتنی صحیح نہیں کر رہی، یہ بچہ اس قدر تحمل سے بات کرے، برداشت کرے، پھر ایسے ظاہر ہے وہ اس معاملے کو ہینڈل کر لے گا. ٹھیک، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ باہر اگر ہم جاتے ہیں تو بے شک ایک اگر بندہ غلط بھی ہے لیکن ہم میں اگر ایک جسے کہتے ہیں اچھی تربیت اگر ہماری ہوئی ہے بالکل تو ایک نہ کہ صرف ہم خود سے ہینڈل کریں گے بلکہ اگلا بھی ہم سے سیکھ سکتا ہے یہ چیز کہ ہاں یار یہ اگر یہ بندہ اس اچھے طریقے سے اس چیز کو لے کے چل رہا ہے تو میں کیوں بدتمیزی کو اترا ہوں، میں بھی تو تمیز سے اس سے بات کر سکتا ہوں. اس سے بھی کافی حد تک بلکہ بہت حد تک میں کہتی ہوں معاشرے میں جو ہے بے انتشار
कम होगा। मतलब बिल्कुल लोग सबक सीख सकते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल सबक सीखते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को इसके बारे में इंशाअल्लाह? मैं इस सिलसिले में खास तौर पे ना माओं को, वालिदैन को, खास तौर पे माओं को पैगाम देना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों की इनफरादी तरबियत पर, इनफरादी शख्सियत की तामीर पर तवज्जो दें। अब देखिए बच्चे आपके सामने घर में खाना खाते हैं, उठते बैठते हैं, होमवर्क करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि बच्चों में क्या खामी है। कौन सा बच्चा जल्दी बात मानता है, कौन सा देर से मानता है, कौन सा जरा सब्र से काम लेता है, कौन सा ज्यादा जज्बाती है। तो आप उनको पहले घर में जब कंट्रोल कर लेंगी, और इसके लिए बड़े अच्छे तरीके हैं। पहले तो खुद मियां बीवी अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, बच्चे उनसे सीखेंगे। आप अमली तौर पे जिस तरह घर में पेश कर रहे होंगे अपने आप को, बच्चे आपसे सीखेंगे। उसके बाद आप मिसालों के जरिए से, सबक आमोज कहानियों के जरिए से बच्चों की तरबियत करेंगे। और जो भी कोई बच्चा अच्छा काम करता है आप उसकी तारीफ सबके सामने करेंगे। इसी तरह जो गलत कर रहा है उसको भी प्यार से समझाएंगे सबके सामने, ताकि बाकी बच्चों को पता चले कि इसकी इस गलती की वजह से इसको थोड़ा सा समझाया गया है और हमारी इस खूबी की वजह से तारीफ की गई है। तो जिस बच्चों को समझाया जाएगा वो भी केवल अपने अंदर इस तरह की खूबियां पैदा करने की कोशिश करेगा, यानी कि मोटिवेशन मिलेगी, तरगीब मिलेगी एक बच्चे को दूसरे से। तो इस तरह की बातें भी अगर घर से हम शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल में माशरे में बहुत हद तक इंतशार पर काबू पाने में ये बातें हमारी मदद करेंगी इंशाअल्लाह।